البقرہ آیت نمبر 130 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا احمق ہو، یعنی بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا سچے دین کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ سلف و صالحین کا، یعنی اپنے نیک لوگوں کا، بزرگوں کا دین ہو۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم خود اچھے نہیں تو کسی اچھے کے ساتھ ہو جائے۔ انجن کے پیچھے مال کا ڈبہ بھی کھینچا جاتا ہے، تسبیح کے دانوں کے ساتھ داغا بھی فروخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اچھوں کے ساتھ لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سچے ہیں، جو اچھے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کامیاب وہی ہے جو سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب کہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، تو عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دین لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہوتے ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل اولاد کو وصیت فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا کمال نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جائے پھر بھی مسلمان ہو۔ ایمان پر خاتمہ ہونا یہ کمال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اس آیت میں مسلمان سے مراد دین ابراہیمی کا پیروکار ہے، یعنی جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ سب اس وقت مسلمان تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، تو کہا انہوں نے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباؤ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا، ایک خدا کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کہتے تھے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی تلقین نہیں کی تھی، بلکہ ان کو دین ابراہیم پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی۔ تو اس وصیت یعقوبی سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا اچھی، ان کو دین اسلام کی طرف لے کر آنا، نماز کی تلقین کرنا، نماز کے لیے ساتھ لے کر آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دین بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو اس پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر پیغمبر زادہ ہونا بیکار ہے،
یعنی اگرچہ کوئی بندہ نبی کی اولاد ہے یا کسی ولی کی اولاد ہے تو یہ صرف اولاد ہونا اس کے لیے کامیابی کا سبب اور ذریعہ نہیں بنے گا جب تک وہ دین اسلام پر کاربند نہیں ہوگا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا اور آپ کے بیٹے کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اونچی ذات ہونے کے لحاظ سے یا باپ کی طرف سے اونچا رتبہ ہونے کے لحاظ سے یہ نہ سمجھے کہ میں بخشا جاؤں گا، بلکہ بخشش کا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ دین اسلام پر قائم رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، تو انہوں نے سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے خدا کی، آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ رب وہ ہے جو انبیاء کرام کا رب ہے، کیونکہ یہ حضرات رب کی معرفت کی دلیل ہیں۔ اسی طرح سچا دین وہ دین ہے جو صالحین کا دین ہو، رب وہ ہے جسے نبیوں اور ولیوں نے رب مانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اپنی اولادوں کی اچھی تربیت اور ان کو اچھی وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔